بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یعنی انسان سوال اٹھاتا ہے اور اعتراض کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر، اور کہتا ہے کہ جدوں میں مر جاواں گا، مر جانا کہندا وا کہ جدوں میں مر جاواں گا تو مجھے ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ پاک، اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد انسان کو کہ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم ہی نے اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی انسان جو اعتراض اٹھا رہا ہے یا سوچتا ہے کہ یار جب میں مر جاؤں گا تو کیسے پیدا ہوں گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سوچتا کیوں ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تو پہلے تھا نہیں، اللہ پاک کی ذات نے تجھے پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شے جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، اس کو بنانا اور پیدا کرنا یہ مشکل ہے، اس سے کہ ایک شے وجود میں آ جائے اس کو دوبارہ یا اس کو مزید نکھار کے بنانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر بنا، جب پہلا کمپیوٹر بنا تو کمرے جتنا تھا، ایڈا بڑا کمپیوٹر سے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کمپیوٹر تو وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس بیچارے کا ٹھڈ پیچھے کو نکلا ہوا تھا، ہے نا، اتنا بڑا پیچھے سے ہوتا تھا اور آگے سکرین ہوتی تھی، وہ بھی کمپیوٹر تھا۔ اور آج کل اتنا شارٹ ہو گیا، اتنا سمارٹ ہو گیا، اتنا سکڑ گیا، اتنا سمٹ گیا کہ آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور سمجھو کہ اس ساری کی ساری چیز کو سمیٹ کے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے، مختصر سا آلہ، بلکہ اس کو اور زیادہ اب سمارٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسی تکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا، بنا موبائل کے آپ استعمال کریں گے۔ یوں سمجھو کہ یہ پھٹی ہے، تپائی ہے، تو کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ آپ ادھر ہی کر رہے ہوں گے، پھٹی کے اوپر، دیوار کے اوپر۔ ایک سسٹم میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا، آپ جانتے کہ پہلے موبائل میں بٹن ہوتے تھے، اب بھی موبائلوں میں بٹن ہیں، لیکن پہلے بٹن ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ گیا ٹچ سسٹم، لیکن ٹچ سسٹم میں ہوتی تھی وہ ایک پینسل سی، وہ دیکھا موبائل، وہ میں نے تقریباً غالب گمان یہ ہے کہ نا 2009 میں یا 8 میں دیکھا تھا اور استعمال کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پینسل لگی ہوتی تھی، تو اس کو اس کے ذریعے سے سب کچھ کرتے تھے، انگلی سے نہیں کچھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ٹچ سسٹم آ گیا، انگلی۔ اب کیا سسٹم ہے؟ اب آپ بغیر ٹچ کیے ہوئے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے موبائل ادھر پڑا ہوا ہے، آپ ایسے نہیں کر رہے یا یوں نمبر نہیں ملا رہے، بلکہ آپ ایسے ایسے کرتے چلے جائیں، وہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ہمارے موبائل میں بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے موبائل میں، یعنی یہ ایک سافٹ ویئر ہے، پلے اسٹور سے مل جاتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ بنا ہاتھ لگائے ٹچ کیے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بندے جب دیکھو نا، مثال طور پہ بڈیاں ہی ہیں، ہانڈی روٹی کردیاں پئیاں وا، تھوم لسن پیاز چلدیاں پئیاں وا، اور ہن لبڑے ہوئے ہاتھ کداں لاؤن؟ انہاں واسطے سہولت پیدا کیتی بھی تسی، اتھوں اشارے کری جاؤ، ایسا سسٹم آ گیا۔ تو بھئی جو شے بنی ہوئی ہے اس میں جدت لانا، یا اس کو اثر نو بنانا، یا اس کو سمارٹ کرنا، یا اس کو بہتر کرنا، یہ آسان ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس میں ہوتی کہ ایک شے وجود میں ہو ہی نہ، اس کو وجود میں لانا۔ جس طرح جہاز پہلے نہیں تھا، اس جہاز کو لانا یہ سب سے بڑی کاریگری ہے انسان کی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، انسان نے سب سے پہلے سیکھا پرندوں سے، کہ یار پرندے اڑتے ہیں، ان کو پر لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے کر کے، تو یہ سب سے پہلے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اڑنا چاہیے، انسانوں کو۔ اچھا، انسانوں کو جب اڑنا چاہیے، یہ جب سوال پیدا ہوا نا، تو سوال پیدا ہونے والوں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بازوؤں کے ساتھ کوئی ایسی شے لگائیں کہ ہم اڑیں۔ تو انہوں نے لگائی، چیزیں تیار کی، لیکن ہوا یہ کہ اڑانے کے لیے وزن کی ضرورت تھی، یعنی اس میں طاقت بھی تو ہونی چاہیے، جو شے ساتھ میں لگے گی، اتنا ہماری باڈی وزن برداشت کر نہیں سکتی۔ اور اگر ہلکی لگاتے ہیں تو وہ ہلکی شے ہمارا یہ والا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے پھر اس نتیجے پر پہنچی اور سوچا
کہ بھئی انسان ڈائریکٹ اپنے جسم کے ساتھ کسی شے کو اٹیچ کر کے اڑ نہیں سکتا، پرواز نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں کوئی مشینری تیار کرنی ہوگی کہ انسان خود اس میں بیٹھ جائے اور مشینری اڑے، اس کا سارا کمال ہو۔ یہاں سے آ کر گویا کہ دوسرا ایک سلسلہ شروع ہوا، کس چیز کا؟ ایک نئی ایجاد کا۔ تو انسان نے سب سے پہلے سوچا کس کو؟ پرندوں کو، اس کے بعد اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ زیادہ وزن ڈالتا تھا تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کم ڈالتا تھا تو وہ شہر نہیں اٹھا سکتی تھی بندے کو، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ تو پھر انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم انسان از خود نہیں اڑ سکتے، ہمیں کوئی ایک الگ سے آلہ تیار کرنا ہوگا۔ تو بھئی اللہ پاک فرماتے ہیں اب دیکھیں اس آلے میں جدت آتی جا رہی ہے، یعنی سواریاں آپ پہلے کم سواریاں بیٹھا کرتی تھی، اتنی کیپیسٹی تھی نہیں، اب آپ سینکڑوں سواریاں اس میں بٹھا سکتے ہیں، سینکڑوں سواریاں۔ اس میں پھر کئی قسم کی سہولتیں بھی ہیں اور کئی قسم کے اس میں فیچر بھی موجود ہیں۔ بسز کو آپ لگا لیں، پہلے بسوں کے اندر یہ موبائل چارجنگ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، پہلے اتنی بڑی بس ہوتی تھی صرف ایک ہی LCD لگی ہوتی تھی، اب تو ہر سیٹ کے ساتھ LCD، جو بزنس کلاس بسز ہیں ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جدت آ رہی نا، اور اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اسی طور پر سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اب اتنا سمارٹ کر دیا کہ نیچے والا سارا کا سارا پورشن جو ہے وہ سامان رکھنے والا، بیچ میں بکرے بھی رکھ رہے ہیں، بیچ میں موٹر سائیکلیں بھی رکھ رہے ہیں، جتنا مرضی سامان لوڈ کر دو، نو ٹینشن نو پرابلم۔ پہلے تو تصور نہیں ہوتا تھا کہ بندہ بس سے بیٹھ کے کوئی شے کھا سکے گا، اب تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ ڈبے دیے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں، پانی ملتا ہے، بوتل ملتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کے مشاہدے میں چیز ہے اور تجربے میں چیز ہے کہ ایک شے جب تک بنی نہ ہو اس کو بنانا مشکل ہے، ہاں جب بن جائے تو پھر اس کو نکھارنا، بنانا یا اس کو مزید بنانا، یہ کیا ہے؟ نہایت ہی آسان چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے؟ کیا انسان کو چیتا نہیں ہے؟ کس چیز کا؟ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ بے شک ہم نے اسے تخلیق کیا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، کب؟ جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک، اللہ کہتے ہیں پس قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سونیا سانو تیرے رب ہون دی قسم، اور رب تے آسمانہ دا بھی آ، زمینہ دا بھی آ، پہاڑاں دا بھی آ، شجر و حجر، نوریوں ناریوں، خاکیوں عرشیوں فرشیوں، مشرقیوں مغربیوں شمالیوں جنوبیوں، سب کا رب ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں سونیا جدوں اسی یہ کہندے ہیں نا کہ سانو تیرے رب ہون دی قسم، سانو بھی مزہ ہوندا ہے۔ یہ اظہار محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ۔ فوربک، بس آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم، ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو ضرور ہم اکٹھا کر کے لائیں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، یعنی آڑے بندے یا یہ بھی سارے اسی بلاواں گے آڑے اعتراض کرنے والے اپنی بارگاہ چ، تے جنہ شیطاناں نے انہاں نوں پٹیاں پڑھائیاں نا، اسی او شیطان بھی جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ کبھی آپ نے جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا ہو، بالخصوص باہر کی جو جیلیں ہوتی ہیں اس میں ایسے کر کے نا قیدیوں کو ایسے کر کے باندھا ہوتا ہے، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ گردنیں ان کی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے کر کے نہیں بلکہ یوں کر کے پیچھے ہاتھ باندھ دیتے ہیں ادھر، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گردن وہ اٹھا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے باندھ دیتے ہیں، گھٹنوں کے بل، پاؤں کے بل نہیں، گھٹنوں کے بل، ایسے کر کے ہم ان کو کہاں پر پیش کریں گے؟ جہنم کے گرد ان کو پیش کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابل سرکشی میں، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم چھانٹی کریں گے۔ چھانٹی کرنے سے مراد دو چیزیں، نمبر ایک جداں دے نا کہ تسی پت آئیو میں تانوں ویکھ لواں گا، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اسی پھر اس موقع تے ویکھاں گے کیڑا ساڈے نال ٹکر لیندا ہے، ایک یہ دا معنی۔ دوجا یہ وا کہ ظاہری گل ہے کہ جداں نیکوکاراں دیاں مختلف انہاں دیاں قسماں وا، کوئی بہتے نیکوکار کوئی تھوڑے گا، کوئی بہتے یا کوئی تھوڑے یا مختلف قسم دے نا،
اسی طرح جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے باغی تے دشمن آ انہاں دی بھی مختلف قسم دی کیٹیگریز آ، کوئی 30% باغی آ، کوئی 40%، کوئی 100%، کوئی فرعون طرح، کوئی ابو جہل طرح۔ اب دیکھو نا اس دور میں کئی سارے کافر تھے، کئی کافر ایسے ہوں گے وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہوں گے، انہیں کسی شے سے غرض نہیں، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن تنگ بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو ہر ٹائم اٹھ کھڑکا لائی رکھتے ہوں گے۔ اب کتنی ساری کنٹریز ہیں دنیا میں، ایک امریکہ ہے کہ جو جہاں پر دل چاہتا ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، اسرائیل ہے کہ وہ آئے روز مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، انڈیا کے آئے روز مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور کئی ممالک ایسے بس وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن ہم چھانٹی کریں گے کہ کون کتنا اللہ کے مقابلے میں سرکشی کے حوالے سے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کون اس کا زیادہ مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے شدہ ہے اور یہ بات حتمی ہے۔ قرآن پاک کا یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ پاک کی ذات نے پل صراط کا ذکر کیا۔ پل صراط نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ پل صراط نہیں ہوتا، پل صراط، پل بنا پل، اور یہ کوئی پل صراط عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ اردو اور عربی کا مکس لفظ ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو اور پل کہتے ہیں پل۔ تو اور کسی بھی جگہ پر قرآن پاک میں پل صراط کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک ہی مقام ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم، اور اس کی آیت مبارکہ کیا ہے؟ 71 نمبر آیت مبارکہ۔ باقی پل صراط کا ذکر احادیث میں آتا ہے لیکن قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے۔ نمبر ایک، اس کے اوپر عیسائی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو پل صراط پر سے نہ گزرے، ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ تو گویا کہ تمہارے نبیوں کو بھی گزرنا ہوگا، تمہارے نبی کو بھی گزرنا ہوگا، سب نیکوکاروں کو، اچھوں کو، بدوں کو، ہر ایک کو گزرنا ہوگا، لہذا تم سب کے سب علیاذ باللہ جہنم میں جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو پل بنایا ہے نا، پل یہ بنا تو جہنم کے اوپر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جہنم ہے، یہ مطلب نہیں کہ یہ جہنم ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے اسے ایک راہ گزر بنایا ہے کہ آپ نے یہاں سے گزر کر پھر آگے جانا ہے۔ اب جو ہوں گے گناہگار، سیاکار، بدکار، خدا کے باغی، خدا کے شاتم، جیسا کہ یہی اعتراض کرنے والے، جب یہ گزریں گے اس جہنم کے پل سے تو یہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گریں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مجمع الزوائد، علامہ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب ہے، اچھی خاصی موٹی کتاب ہے، تقریباً 30,000 سے زائد اس میں احادیث مبارکہ ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے کہ یہ جو پل صراط ہے نا، اس کے گرد آنکڑے لگے ہوئے ہیں، آنکڑوں کو آپ اگر سمجھنا چاہیں، اگر آپ کبھی فیصل آباد میں سندھ باد گئے ہیں کبھی، اقبال سٹیڈیم ہے، سندھ باد ہے، اور ساتھ میں فن لینڈ ہے، فن دنیا، وہ جنگ روڈ پہ ہے۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشین ہوتی ہے گیم، اس میں وہ پاپڑ شاپڑ بسکٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ سکہ ڈالنا ہوتا ہے، اوپر سے وہ ایسے کر کے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر آگے پنجے اس کے کھل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسے کر کے کھلنے کے بعد پھر وہ سمٹتے ہیں، جتنی پاپڑ شاپڑ آگے پھر وہ آپ اپنا یوں کر کے گراتے ہیں تو وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی آپ جیت جاتے ہیں اتنا انعام۔ تو اسے کہا جاتا ہے آنکڑے، یعنی کیپچر کرنے والے اور کسی شے کو لینے والے، کسی شے کو جکڑنے والے۔ یہ جو مکڑی ہے نا، مکڑی، یہ مکھی کو جب مارتی ہے نا، تو یہ اپنے جالے میں اس کو بن لیتی ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ جتھے انہوں مکھی لب گئی نا، انہیں فٹافٹ اپنا جالا دے ارد گرد بن دینا ہے، اور اس کے بعد جب جالا بن دیتی نا تو وہ اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بالآخر وہ مر جاتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، آنکڑے، جالا بن کے اسے مار دینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پل صراط ہے نا،
اس کے گرد آنکڑے لگے ہوئے ہیں جو جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرائیں گے اور انہیں آگے گزرنے نہیں دیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان اس پل پر سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کی روشنی کی بقدر وہاں پر اسے نور مہیا کیا جائے گا، اس روشنی میں وہاں سے گزرے گا، ایمان اور عمل. تو ظاہر سی بات ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے پاس تو ایمان کیا، ایمان کا نور اور لائٹ کیا، ان کے پاس تو سرچشمہ ہے نور اور لائٹ اور روشنی اور ایمان کا. یوں کہہ لیں کہ جب وہ گزریں گے تو وہاں پر پوری آب و تاب کے ساتھ لائٹنگ کا انتظام ہوگا. مرحبا مرحبا. تو وہ جہنم نہیں ہے، بس اس پہ سے گزرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اگر دریا کے پار جانا ہے تو کس پہ سے گزرتے ہیں؟ دریا دے وچوں پل پہ سے گزرتے ہیں نا، یا دریا کے بیچ میں سے بھی گزریں تو اس سے کشتی ہوتی ہے نا. تو راستہ اللہ پاک کی ذات نے وہ رکھا ہے. یہ دراصل اللہ پاک کی ذات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں نمبر ایک وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ہر بندے کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو منافق بندہ ہوگا نا وہ جب وہاں پر جائے گا، چونکہ وہ اوپر اوپر سے ایمان رکھتا ہے نا، تو اس کے پاس لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی، لیکن جب وہاں پر پہنچے گا اور اس کے اوپر چڑھنے لگے گا نا اس کی وہ لائٹ بجھ جائے گی. ظاہری طور پر جو ایمان رکھتا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اس کے پاس لائٹ ہوگی، لیکن جب اسے کراس کرنے لگے گا تو اس کی لائٹ بجھ جائے گی. یہ ادھا ہی ہے بھی جداں کہہ لو بھی بندہ موبائل چلائی جائے بیٹری بالکل لو ہو جائے، اسے یہی ہو کہ کڑا بجلی جانی جو دل کرے گا لا لیں گے، وہ ادن کہہ لو بھی اچانک بجلی چل جائے. ہوں اتوں روٹی بھی پکانی آ، اتوں ہانڈی سے بھی ویکھنا بھی کہڑی شے پکدی بھی کہڑی نہیں، بندہ کہہ لو بھی پھر اس موقع تے جڑا ڈسٹرب ہوتا نا، توبہ توبہ توبہ. اور اگر خدا نہ کرے یعنی بجلی اچانک چلی گئی اور اس بندے نے پہلے سے موبائل فل چارج کیا ہوا تھا، اس ٹائم کتنا مزہ ہوتا ہے. بندہ سے کہہ بھی تھنے کھا بن نظر لے آ جاؤ تو میری جڑی مرضی، میرے کو پورا 100% بیٹری ہے کہ میری ہوندا کہ نہیں ہوندا. تے اگر نہ ہوئے 100% تے تڑفنی مٹی لگ دی. اسی طرح منافق بندہ اس کے پاس لائٹ ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کے سفر کا آغاز ہوگا لائٹ بجھ جائے گی اس کی منافقت کی وجہ سے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے سفر کر رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے اس پل پر سے، اور ان کی لائٹیں اور روشنیاں ہوں گی، اور وہ منافق صدائیں دے گا، واجہ مارے گا، اور منو میں نال لے جو اپنی لائٹ اپنی روشنی دے وچ. فرمایا ایمان والے بھاگم بھاگ گزر جائیں گے اور یہ شخص بھٹکتا اٹکتا جہنم میں گر جائے گا. اللہم احفظنا. تو بھئی وہاں پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اس کے بعد اللہ پاک کی ذات نے جنت کو رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی کتاب میں. جب آخری وقت آیا نبی پاک علیہ السلام کا تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آخرت میں ہم آپ کو کہاں پر ڈھونڈیں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میزان عدل کے پاس تلاش کر لینا، میں وہاں پر ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں پر کیا کریں گے؟ تو سیدہ فاطمہ کے اس سوال پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پر میرے وہ امتی کے جن کے اعمال کسی وجہ سے گھٹ رہے ہوں گے نا، جدوں تولدے پہ ہوں گے اعمال، تو جہاں پر کوئی مجھے نظر آئے گا نا تھوڑا بہتا گھٹنے کی وجہ سے یہ بیچارہ جا رہا ہے تھوڑی بہت غلطی کی وجہ سے، اور میں فرشتوں سے کہہ دوں گا بھی کوئی بات نہیں، خیر جان دو. دوسرا فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ آپ کو وہاں پر نہ پائیں تو پھر فرمایا کہ پھر آپ مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا، میں وہاں پر کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں پر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ وہاں پر میں فرشتوں کو درخواست کروں گا کہ میرے جو امتی ہیں ان کو تم اپنے سہارے پہ گزار دو جنت سے، اس پل پر سے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت وہاں پر اپنے امتیوں کو گزروائیں گے اس پل پر سے تاکہ میرے امتی صحیح سالم وہ جنت میں داخل ہو جائیں. حتیٰ کہ الفاظ ہیں میں کہوں گا سلم سلم، اللہ پاک کی ذات ان کے لیے سلامتی ہو، ان کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزار دے. میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کروں گا. تو بھئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے گزرے گا. ایک تو یہ اس کا معنی اور مراد ہے تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہر ایک انسان نے، اچھا ہو یا برا، بھلا ہو یا جیسا مرضی، اس نے گزرنا ہے.
نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا یہاں پر خطاب ہے کن سے؟ کافروں سے، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا جو انکار کرتے کہ اللہ ہمیں کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ ان سے کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس جہنم کے پل پر سے نہ گزرے، بلکہ ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ سیکنڈ اس کا مطلب یہ ہے کان علی ربک حتما مقضیہ، فرمایا کہ یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے شدہ اور لازمی چیز ہے، یہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے، پنجاب کے ڈرائیور سے کہا جائے کہ آپ نے کشمیر کے پہاڑوں کے گرد ڈرائیونگ کرنی ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو سفر کیا نا وہ مری کا سفر کیا تھا، پہاڑی علاقوں میں سے، اتنے موڑ، ادھر دیکھو موڑ ادھر دیکھو موڑ، اور پھر ساتھ میں اتنی گہری کھائی، الامان والحفیظ کے منہ ایسے کرنے کو جی چاہتا، ادھر کرتے تو ادھر کھائی ہوتی تھی، پھر آنکھیں بند کر لیتے تھے بھی یا اللہ یہ کیا ہے۔ تو اب پنجاب کا آدمی وہاں پر گاڑی نہیں چلا سکتا، لیکن جو وہاں کا ہے وہ ایسے شوٹر گاڑی چلاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے، آوازیں دیتا ہے خدا کے لیے آہستہ چلاؤ، وہ کہتا ہے بڑا چپ شوی علاقہ، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے چلانا ہے، یعنی وہ اتھے سے گجے ہوئے ہیں۔ تو بھئی اسی طرح جو پل صراط پہ سے گزرنا ہے نا، اللہ پاک کی ذات نے ایسے آنے واحد میں ایمان والوں کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گزار دینا ہے۔ بھئی مسئلہ تو اناڑیوں کا ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ اناڑیوں کا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ نمبر ایک راستہ ہو، اس راستے پر ہم ہر روز آتے جاتے ہوں، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کہ جو پہلی بار آ جا رہا ہے، ہمیں تو کھڈوں کا بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں تو جو جمپ بنائے ہوتے ہیں اس کا بھی پتا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ جو باوچک جمپ بنا ہوا نا، یہ پہلا بنا تھا اور غالباً سردیاں ہی تھیں، اور میں فن خطابت کورس کی اختتامی تقریب تھی جامعہ عبداللہ بن مسعود میں، وہ اٹینڈ کر کے واپس آ رہا تھا، جس طرح ایک سپیڈ میں بندہ آتا ہے، رات کوئی 11-12 بجے کا ٹائم تھا، یہی تھا بھی سیدھی صاف سڑک ہے گیا، وہ جب بالکل قریب آ کے پہنچے نا تو وہ جمپ جب لگائی بریک تو وہ پہلے بنا الٹ بازی پڑ گئی۔ تو اب یہ کیونکہ اس راہ سے تو واقف تھا، لیکن یہ جو نئی شے ایڈ کر دی گئی نا، اس سے واقف نہیں تھا، اور جو واقف تھے یا واقف ہو گئے ہیں جیسا کہ اب ہم ہیں، تو اب ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم یعنی سمجھو آٹو سسٹم ہے، وہاں پر آ کر خود بخود گاڑی کیا ہو جاتی، آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ایمان والوں کو اس پل پر سے ایکسپرٹ ڈرائیور کی طرح گزار دے گا، انہیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، لائٹاں بھی انہیں پوریاں جگمگ کرنے گی، اوتھے تک لائٹ کے لیے بھی جائے گی۔ مسئلہ تو بھی اناڑیوں کا ہے جن کو اس پل پر سے گزرنا نہیں آئے گا، انسان کو آئے گا کس سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب ایمان والے دنیا میں کوئی پریکٹس کرنا شروع کر دیں چائنا کے سرکس کرنے والوں کی طرح کہ رسی باندھ کے چلنا شروع کر دے بھی ہم نے وہاں سے گزرنا نہ۔ جس کے پاس ایمان ہے نا، سمجھو کہ اسے پل صراط پر سے گزرنا آتا ہے، ٹینشن نہ لے۔ جس کے پاس ایمان ہے نا، ایمان، سمجھو کہ اسے پل صراط پر سے گزرنا آتا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے نا کہ من نبیو کا، من ربو کا، ما دینو کا، تو وہاں پر جواب ہم نے پنجابی میں دینے کہ عربی میں؟ عربی میں دینے ہیں۔ اللہ ربی محمد نبی جی اور الاسلام دینی۔ اب ہمیں تو عربی آتی نہیں، لیکن وہاں پر آئے گی، اور کسے آئے گی؟ جس بندے کے پاس ایمان ہوگا یا جس بندے کے پاس عمل ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ بندہ جسے پتا ہے دنیا میں کس کا جواب اللہ ربی ہے، وہ تھی آ کے بھول جاوے گا اگر اس کے پاس ایمان اور عمل نہ ہوا تو۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارو، پل صراط پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، ایمان والے سپیڈ گزر جائیں گے، اور جو اناڑی ہیں یعنی ایمان سے ہٹ کر منافق یا کافر، وہ وہاں پر آنکڑے پکڑ کر اور کاٹ کر ان کو جہنم کی وادی میں گرائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ اب دیکھیں جو بندہ اناڑی ہوتا ہے نا، جو بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے فل سپیڈ پہ ڈبل، تیرا بندہ پیچھے بیٹھا ہوں، حالانکہ بریکاں ڈرائیور دے پیر تھلے آ، پر آپ پیچھے بہ کے بریکاں لائی جا رہے ہوندے ہیں۔ اس طرح آپ کار چ بہ جائیے، ویاہ شادی تے مانی کرن جا رہے ہیں، وہ ہوں ڈرائیور تے ایکسپرٹ ہوندا، وہ فل سپیڈاں تے جا رہا، حتیٰ کہ بالکل گڈی کول آئندے وہ پھر بھی سپیڈ نہیں روکدا ہے گا، انہوں پتا میں کتنے روکنی کتنے نہیں، تے آپاں سیٹ نو ہی زور لا کے نا کہ اتوں ہی گڈی رک جائے، پیراں تے بھار پا کے اسی گڈی روکن دی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ساڈے نہ پیراں نہ
ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਟ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੀਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮਚੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਅਨਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ एक्सपर्ट यानी साहिबान ईमान, उनका कोई मसला नहीं है। तो जो एतराज करते हैं ना कि तुम्हारे नबी गुजरेंगे, तुम ईमान वाले गुजरोगे, तुम भी जहन्नुम में जाओगे, भाई हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, जहन्नुम के ऊपर से गुजरेंगे। मसला हमारा नहीं, मसला तुम्हारा है। तुम फिक्र करो कि तुम्हें वहां से कैसे गुजरना है। कान आला रब्बी का हतम मकदी, अल्लाह फरमाते पुल सिरात पर से हर किसी को गुजरना होगा। ये अल्लाह पाक की दात का हतमी फैसला है, कतई फैसला है, और ये तयशुदा अमर है, मकदिया। फरमाया कि फिर, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर हम बचा लेंगे उन लोगों को जो मुत्तकी थे और छोड़ देंगे जालिमों को उसी में गिरा हुआ। अल्लाह ने गोया मान लिया भी तुसी एतराज किया, अल्लाह ने फिर सानू श्योरिटी और गारंटी भी दे दी भी जेड़े मुत्तकी परहेजगार ने असीं उन्हां नूं निजात अता फरमा देवांगे, ते जेड़े जालिम ने और अल्लाह पाक दे नाफरमान ने, रसूल पाक दे ईमान नहीं रखते, फरमाया कि फीहा जिसिया, हम उनको उसी में गिरा रहने देंगे। तो वही वाली बात है भी, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम ईमान और अमल साले की बरकत से गुजर जाएंगे, तुम अपनी फिक्र करो। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, सुभान अल्लाह, और जब तिलावत की जाती हैं उन पर हमारी आयात, और आयात कैसी हैं, बय्यिनात, वाज़ेह आयात, खुलम खुला आयात। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो काफिर लोग उन लोगों से कि जो ईमान लाए हैं कहते हैं, अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या, कि कौन है दोनों गिरोहों में से ज्यादा बेहतर मकाम के लिहाज से और बेहतर मजलिस के एतबार से। इसको आप समझें, जब कुरान पाक की आयात उतरती है ना, तो काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं कि मकाम और मर्तबे के एतबार से और बेहतर मजलिस के एतबार से ज्यादा बेहतर कौन है, तुम या हम। इसको मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। आज के जो दुनियादार है ना, वो मौलवियों से कहते तुम बेवकूफ हो, ना तड़ा कोई यार, ना कोई बेली, ना कोई तड़ा गिरोह, ना कोई जत्था, ना कोई तड़ा ग्रुप, और ना कोई तुम्हारे साथ कह भी डस्करे। आ जेड़े नौजवान लोफर लफंगे होंदे आ भी जिन्हों दिल किता जिथे दिल किता फड़ के कुट छड़िया। अज इदां स्टूडेंट कॉलेजां दे, यूनिवर्सिटियां दे या स्कूलों दे गड्डियां भन छड़दे ने। वो हमें कहते हैं भी साडे नाल तो इन्नी पावर आ, इन्नी ताकत आ, असी जो मर्जी कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए। और इसी तरह ये जो दुनियादार हैं, मालदार, ये कहते असी गुंडे रखे हुए आ, साडे कोल बदमाश आ, या बदमाश कहते कि साडा ताल्लुक MNA ना MPA दे नाल आ, तेरा मौलवी साहब कहते ना ताल्लुक आ। वो यही बात कुफार कहा करते थे, साडे कोल ते चंगे भले बंदे आ, साडे कोल ते डस्करे आ गए आ, असी जो मर्जी कर दिए, तू कल्ला की कर सकदा हैगा। मजलिस के एतबार से, यारी दोस्ती के एतबार से, जत्थे के एतबार से, गिरोह के एतबार से, जमात के हवाले से, गैदरिंग के हवाले से तुम बेहतर हो ज्यादा या हम बेहतर है। मौलवी तो कल्ले कल्ले आ। इसे तरह मकाम मरतबे ते एतबार ना असी जाइदा जनाब वाला पूरे ठाठ बाठ दे नाल दफ्तरां च, सरकारी दफ्तरां च या जिथे भी जाइए, तो मौलवी साहब बेचारे पन्ना लिया हुंदा एक शरीफ जे, ते ना कह भी ओड़ा दरबान खड़ा हुंदा वा गेट ते, ना वो मौलवी साहब नूं कोई इज्जत और एहतराम ना जगह दिंदा, ते अगे चल जाते और DC भी कहंदा भी हाँ मौलवी तो उधर आ गया, ओदा कल भी उखड़ी कवाड़ी तरह, टुट्टी कवाड़ी तरह पैंदा हैगा। तो ये कहते हैं भी साडी बैया हैगी है मुआशरे च या ताड़ी हैगी है, सानू सलूट वजदे आ। ये जो आप सरकारी लोग देख लें, इनको सलूट सलाम, गेट खुल रहे हैं, इनके तो गाड़ियों के गेट खोलने वाले बंदे हैं, इनके काम काज करने वाले, टाकियां शाकियां मारने वाले बंदे हैं। तो मौलवी साहब बेचारे आप ही सफा मिशारे मसीद, आप ही सफा समेटते पे आ, आप ही चक के रखते पे आ, आप ही स्पीकर सैट करने वाले, आप ही जुम्मे नूं सफाई करने वाले, फिर आप ही बेचारे दरवाजे थणी वेखण वाले भी माशाल्लाह चाचा मुद्दा आ रहा है, माशाल्लाह ला नियामतदीन भी आ गया, चलो बयान शुरू कर दें, फिर 4 साथी आ गए। तो असी यानी दुनियादार कहते हैं हमारे जाने से पहले पूरा का पूरा हाल एडिटोरियम फुल होता है और लोग के हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद हम पूरी ठाठ के साथ जाते हैं, दरवाजा खुलता है और जैसे हम एंटर होते हैं तो सारे के सारे खड़े होकर सलाम करते हैं। तो कहते हैं
ای الفریقین، یہ جو ہم دو فریق ہیں یعنی تم دین والے، ایمان والے، عمل صالح والے، علم والے، مذہبی لوگ، خیر یہ بہتر ہیں مقامن، معاشرے میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے، واحسن ندیہ، اور بہتر مجلس کے اعتبار سے، بہتر ہم نشینوں کے اعتبار سے، یا ہم بہتر ہیں۔ تمہیں تو لوگ کہتے ہیں او مولوی صاحب نہ لو، تمہیں یعنی اس طرح بےہودگی کے ساتھ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ہمیں میاں صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، چودھری صاحب کہتے کہ نہیں کہتے؟ اپن او مولوی یوں کر کے۔ تو بھائی یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس میں یہ سارا کا سارا سسٹم ایسے ہی چلے گا، یا ادنا کہہ لو دوسرے لفظاں سے کہ دنیا میں تو ہے او مولوی اور تمہارے لیے سلوٹ، تمہارے لیے دروازے کھولتے ہیں، یہ رہی دنیا تمہاری، یا یوں کہہ لو کہ یہ کھیل کا میدان تمہارا ہے اور یہ گھوڑا اور یہ میدان تمہارا ہے، اس کے سلطان اور فاتح تم ہو، لیکن یہ ہے عارضی، تھوڑے وقتوں کے لیے۔ لیکن جس دنیا کی ہم تیاری کر رہے ہیں نا، جس جہان کی ہم تیاری کر رہے ہیں، جس جگہ کی ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ تو ایسی جگہ ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ تو وہاں پر ہم فضول اور بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے، بلکہ الا قیلا سلاما سلاما، اتھے سانوں بھی سلوٹ وجن گے، وہاں پر ہمیں بھی سلام ہوں گے، اور سلام بھی ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم بھی آپ کو سلام پیش کرے گا۔ ہمارا تو اتنا مقام ہوگا، اتنا مرتبہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں انٹر ہوگا، صف در صف فرشتے سلامی پیش کرنے کے لیے نظریں اور سر جھکائے ہوئے اس جنتی مہمان کے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ تمہارے لیے 4-5 گاڈ آف آنر پیش کرنے والے ہوں گے، ہمارے لیے ہزاروں فرشتے، 70,000 فرشتے اس طرف اور 70,000 فرشتے اس طرف کھڑے ہوں گے سلامی پیش کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کا سلام ہمیں پیش کیا جائے گا، یہ اللہ پاک کی ذات ہمیں اعزاز اور شرف عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہاں پر اللہ پاک کی ذات اتنے نوکر چاکر عطا فرمائے گا کہ لؤلؤا منثورا، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، فرمایا کہ ایسے لگیں گے جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، صاف شفاف، صاف ستھرے اور سجے اور نکھرے ہوئے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات ان کو یہ اعزاز اور شرف اور مقام عطا فرمائے گا کہ پھر ایک موقع ایسا بھی آئے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، رکوع نمبر 1 کی جو سب سے آخری آیت مبارکہ ہے وہ ہے، فرمایا کہ تیرا رب جو ہے قیامت والے دن جنت میں تیرا شکریہ ادا کرے گا، اللہ کی ذات ہمارا شکریہ ادا کرے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں، مذہبی ہیں، اسلامک ذہن رکھنے والے ہیں، وہ ان دنیا والوں کی ان ٹھاٹ باٹ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، قمیض اتری ہوئی تھی، حضرت عمر تشریف لائے تو دیکھا جب نبی پاک بیٹھے تو پیچھے نشان پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے نا بڑے دلگیر انداز میں کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کے بادشاہ اتنے نرم و گداز بستروں پر لیٹتے ہیں، مزے کی زندگی گزارتے ہیں بھی اللہ کے باغی، اللہ کے شاتم، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک سے مانگیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ دنیا ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے اللہ پاک کی ذات نے آخرت کا انتظام کر رکھا ہے، آخرت میں ہم انشاءاللہ العزیز مزے لوٹیں گے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی بادشاہ نے کسی اپنی تمام تر جو لونڈیاں تھیں، غلام جو تھیں اور کنیزیں تھیں، ان میں سے کسی ایک کی کسی کام سے راضی اور خوشی ہو کر اسے کہا کہ بھئی یہ میرا مین کمرہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، تیرے پاس وقت ہے 2-3 گھنٹوں کا، کمرے میں انٹر ہو جا، جو تیرا من چاہے اٹھا لے، سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے کرنسی ڈالر ریال پاؤنڈ روپے پیسے ٹھیپے 1 روپیہ 2 جو تیرا دل چاہے اٹھا لے۔ وہ جدہ ہی انٹر ہوئی نا، انہیں جناب والا ویکھیا بھی بادشاہ سلامت دا نا پلنگ اور ادھے ہوتے نرم و گداز گدا اور نرم و گداز بستر،
تو وہ دل چ آئی کہ اسی تے کہہ لو بھی ٹٹی ہوئی منجی تے لمے پیندے ہیں گھر ماشاءاللہ، اور منجی دا وان بھی ماشاءاللہ مونج دا بٹیا ہویا ہوندا وا جڑا چبدا وا، اتنے چادر وچھون نو نہیں ہے گی۔ تو میں ذرا لیٹ کر تو دیکھوں کہ بادشاہ سلامت کس طرح سے آرام فرماتے ہیں۔ وہ جا کے نا او دے بستر تے لیٹ گئی، انہوں اجازت سی کہ 2-3 گھنٹے تیرے واسطے آ، فری جو مرضی کر۔ جداں ہی جا کے لیٹی نا، اوئے ہوئے ہوئے کلب ایڈی گہری اور ایڈی لمبی نیند آئی کہ اوتھے ہی کڑم کر گئی، یعنی کہ سو گئی۔ بہت مٹھی نیند، بڑی مزے دی نیند۔ تو جب وقت گزرا نا تو دربان نے دروازہ کھولا، وہ ویکھیا بی بی ستی ہوئی سی۔ انہیں کہا او بی بی، بی بی نے آنکھ کھولی، کہنا چل تیرا ٹائم پورا ہو گیا، باہر نکل۔ وہ آندی بھی بادشاہ نے منو آکھیا سی بھی جو مرضی لے لی۔ انہیں آکھیا بھی بادشاہ نے آکھیا سکا پر ٹائم اس ٹائم مکمل ہو چکیا وا۔ اس ٹائم بچاری منتاں کردی رہ گئی کہ بس ایਂ ہی ہاتھ پا لیندے، جاندیاں جاندے ہاتھ پا لیندے، ہیرے جواہرات موتیاں تے چوڑیاں تے پازیباں تے ہاراں نو انگوٹھیاں نو۔ انہیں آکھیا کہ ہن تو ایک شے بھی اتھوں نہیں چک سکتی ہے گی، کیوں؟ تیرا وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو دنیا والے ہیں نا، یہ ان جانو کہ ان کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے تو بھیجا تھا کہ جا کر یہ میری کائنات ہے، اس میں نیکیاں سمیٹ لو، خزانے حاصل کر لو، چابیاں لے لو آخرت کی، جتنی چابیاں آخرت کے محلات اور کمروں کی اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور جتنی اس آخرت کی جو چیزیں ہیں ان کو خریدنے کے لیے کرنسی جمع کر سکتے ہو کر لو۔ انہوں نے آ کے ویکھیا جناب والا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے تے بڑے جناب والا سرینا ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل، اتنے جناب والا پیزے، سٹون دا پیزا ہے، پیزا ماسٹر دا پیزا، الاجوا والے دا پیزا، نال کہہ لو بھی پیٹی برگر، واہ واہ کیا بات ہے جناب والا، سٹیم کیتے ہوئے روسٹ اور بروسٹ، ٹکے کباب، بوٹیاں کولیاں دے اوتے رکھے ہوئے تے گرل دے اوتے جناب والا تیار کیتی ہوئی فش، ہائے 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 ہائے۔ انہاں نے جناب والا چابیاں، ہیرے، خزانے آخرت دے چکن دی بجائے، یعنی نیک اور صالح اعمال کرن دی بجائے کھانا پینا شروع کر دیتا، نرم و گداز بستریاں تے سونا شروع کر دیتا۔ تے جدوں ہونا نا فرشتے نے انہاں واسطے بھی ٹائم مقرر رہا، وہ ٹائم اللہ نو پتا بھی کنی دیر رہ گی۔ جب فرشتے نے آنا نے ان کے پاس، چلو ٹائم ہو گیا ہے، جو آپ نے چوکنا تھا وہ چوک لیا، جو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، تو چونکہ اٹھایا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت کا کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوگا، تو پھر یہ اس مرتے مرتے کہیں گے فرعون کی طرح، انی آمنت بربی ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ آگے سے جواب آئے گا آل آنا، آ ٹائم ایمان لے کے ہوندا، یہ وقت ہے ایمان لانے کا، چل بی بی اتھوں نکل ہون، تتر ہو جا، خالی ہاتھ گئی تھی، خالی ہاتھ ہی واپس آ جائے۔ تو بھئی ان لوگوں کی مثال جو پیور دنیا کے اندر انوالو ہیں، شامل ہیں، آخرت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کے حریص ہو، تسی دنیا دے شدائی جے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ نے نال ہی دسیا، انسان کا گویا مزاج بتایا کہ انسان تو کدا بھکھاواں، کدا حریصاں، کدا لالچیاں دنیا دا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے تے باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو بھئی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کمرے میں داخل تو کر دیا ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ، کوئی خزانے، کوئی چابیاں، کوئی ہیرے جواہرات سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ہم یہ ہیرے جواہرات ہی سمیٹ رہے ہیں نا، نیکیاں، چابیاں اکٹھی کر رہے ہیں نا خزانوں کی، آخرت کے خزانوں کی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں بیچاروں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، انہیں آخرت کے خزانوں کی چابیاں اکٹھی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ کہتے تھے ہم بہتر ہے کہ یا تم بہتر ہو، ان سے کہو تم دنیا میں بہتر ہو، بھائی لگی رہیں تمہاری فلیکسیں، ہوتی رہے تمہاری تشہیر، ہم تو میڈیا پہ آتے ہیں، میڈیا والے مائک لے کے ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اور تم تو اپنا مائک خود ہی سیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے کوئی گال نہیں، یہ کہہ لو بھی تسی کر لو اتنے ایش، انشاءاللہ آخرت دا کہہ لو بھی راج ساڈا ہی ہوئے گا۔ اور ایمان والوں کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ پتہ نہیں ساڈی آخرت بھی چنگی ہوندی کہ نہیں ہوندی، نہ، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ جس طرح الحمدللہ ہم ایمان والی اور نیک لائن پر چلے ہوئے ہیں، ہمیں پورے کے پورے پیشن کے ساتھ کہنا چاہیے انشاءاللہ آخرت کی کامیابی کامرانی ہمارا مقدر ہے، اور یہ اس بل بوتے پر کہا کرے، اپنے بل بوتے پر نہیں،
اس بل بوتے پر کہ ہم نے راستہ چنا ہے تو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا چنا ہے، ہمیں اس راستے پر یقین ہے، ہمیں اس ہستی پر یقین ہے، ہم اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ رسول محترم علیہ التحیت والثناء کی سنت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر یقین کرتے ہیں اور ان پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں تاجور ہم ہوں گے، آخرت کے تاج ہمارے سروں پر سجائے جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے ایمان والوں سے کہا تھا کافروں نے کہ بتاؤ تم بہتر ہو مقام کے اعتبار سے اور بہتر مجلس کے اعتبار سے یا ہم؟ آگے سے اللہ نے جواب دیا، اللہ کہتے ہیں ان سے کہو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ارے تمہیں نہیں پتا کہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے، یعنی ایمان والوں سے کہا کہ ان سے پہلے یعنی ان کافروں سے پہلے ہم کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ بہتر تھے ان سے، یعنی ان کافروں سے بہتر تھے ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اور شان و شوکت کے لحاظ سے بھی۔ یعنی تم کس بات کی مولی ہو، ایمان والوں کو ٹکے ٹکے کی باتیں سنانے والوں، تم سے جو پہلے گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تم کس بات کی مولی ہو۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے کتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلایا، فرعون لاؤ لشکر والا، جاہو جلال والا، جاہو حشم والا، پیسے والا، دن دولت والا، اللہ پاک کی ذات نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ تو اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس زمانے کے کافروں سے کہتے ہیں کہ تم کوئی ساز و سامان کے اعتبار سے ان سے بڑے نہیں اور ان سے زیادہ بہتر نہیں، ہم نے جب ان کو تباہ و برباد فرما دیا تمہاری کیا حیثیت ہے۔ قل من کان فی الضلالہ، ان سے کہہ دیجئے کہ جو ہیں مبتلا گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، فرمایا کہ ڈھیل دیا کرتا ہے انہیں رحمان، اور کیسی ڈھیل دیتا ہے؟ مدّا، لمبی ڈھیل، یعنی ان کے لیے اللہ پاک کی ذات لمبی رسی چھوڑ دیتا ہے ان کو گمراہی کے لیے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے، یعنی عذاب اور قیامت، یعنی عذاب اور کیا؟ قیامت۔ تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اللہ اکبر کبیرہ، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو زیادہ برا ہے حالت کے لحاظ سے اور کمزور ہے کس کا لشکر۔ فرمایا کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ عذاب کو دیکھیں گے تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ حالت کیری بری ہے، حالت کیری پتلی ہے، تے لشکر دے اعتبار نہ، جماعت دے اعتبار نہ، گروہ دے اعتبار نہ کون کمزور ہے، لگ پتہ جاوے گا۔ تو یہ تو دنیا کے لشکر ہیں، یہ تو دنیا کے سلوٹ ہیں جو پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کوئی فریج انہوں نے سلوٹ کر دیا گا؟ فریج گالا نب دیا گیا، وہ تو ان کے پیسوں پر پلتے ہیں، اس بنا پر وہ سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ترقی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو راہ راست اختیار کرتے ہیں ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی خیرٌ بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً جزا کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اللہ کہتے ہیں باقی رہ جانے والی نیکیاں، اس سے پتہ چلا کہ بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جو باقی نہیں رہتی، یعنی وہ ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنے کسی نہ کسی عمل، کسی نہ کسی کرتوت کی وجہ سے۔ تو نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو باقی رکھنا زیادہ کمال ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کر دیا ہماری آیات کا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ ضرور نوازا جاؤں گا میں مال و اولاد سے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا کہ کیا پتہ چل گیا اس کو غیب کا، یا لے رکھا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ یعنی جو یہ کہتا ہے ہماری آیات کا انکار کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے قیامت والے دن کثرت عطا فرمائے گا ہر اعتبار سے، فرمایا کہ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے، یا اس نے کوئی رحمان سے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے، کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم لکھ لیتے ہیں وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں
اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے ان کے لیے عذاب آہستہ آہستہ۔ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کے جن کا یہ ذکر کر رہا ہے، اور یہ حاضر ہوگا ہمارے حضور اکیلا ہی۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھوٹ جائے گا، چھوڑ دے گا، اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ اکیلا دنیا میں تھا، اکیلا ہمارے پاس جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اس کا نظارہ ہم دنیا میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کی ذرا قبروں پر جا کر دیکھیں، ہمیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں، بے آسرا قبریں پڑی ہوئی ہیں، بے سہارا قبریں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو تب سارے کے سارے سلوٹ ہیں، تب سر جی تو تب فلاں فلاں ہے، جب مر جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں اکیلے ہو جاتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ اللہ کہتے کہ اللہ ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا، اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف۔ یعنی جنہ دی اے دنیا چ عبادت کر دے پے نا، وڈا سمجھ کے، انہوں نے بڑا کچھ سمجھ کے، داتا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، اپنیاں بگڑیاں بنانے والا سمجھ کے، فرمایا قیامت والے دن وہ خود بابے انہاں دا انکار کر دیں گے، یہ ساڈا انہاں نال کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ تو بھئی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ساتھ وابستگی، اسی کا ہو کر رہنا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر، حنیف بن کر، یہی کامیابی اور بہتری کا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔